أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى أي لا تخافا منه فإنني معكما أسمع كلامكما وكلامه وأرى مكانكما ومكانه لا يخفى علي من أمركم شيء وأعلم أن ناصيته بيدي فلا يتكلم ولا يتنفس ولا يفرش إلا بإذني وبعد أمري وأنا معكما بحفظي ونصري وتأييدي. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے قصے مبارک میں ارشاد فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے ہمارے رب ہمیں خوف ہے کہ وہ جلد بازی کرے یا حد سے نکل جائے. اللہ نے فرمایا لا تخافا اننی معکما اسمع وارى. اللہ نے ارشاد فرمایا لا تخافا منہ فرعون سے کوئی غم نہ کریں فإننی معکما میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. ساتھ ہونے کا کیا معنی؟ اسمع کلامکما وکلامہ میں تمہاری باتیں بھی سنتا ہوں اس کی بات بھی سنتا ہوں. میں تمہارے حال بھی جانتا ہوں اس کا حال بھی جانتا ہوں. لا یخفی علی من امرکم شیء تمہاری کوئی چیز مجھ پہ چھپی ہوئی نہیں. وَأَعْلَمَ جان أَنَّ نَاصِيَتَهُ بِيَدِي فرعون کی پریشانی بھی میرے ہاتھ میں ہے. فَلَا يَتَكَلَّمْ وَلَا يَتَنَفَّسُ وَلَا يَبْطِشُ وہ نہ تو بول سکتا ہے نہ سانس لے سکتا ہے نہ کسی کو پکڑ سکتا ہے مگر میرے اذن اور میرے حکم سے. کوئی بندہ بھی سانس نہیں لے سکتا اگر اللہ کا حکم نہ ہو. یہ تو اس کا منشا ہے قدرت ہے. اپنے بندوں کو آزماتے ہیں کہ کون زمین میں آ کے اطاعت خیال بنتا ہے اور کون زمین میں آ کے کافر ہونا ہنجار بنتا ہے. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل سے تو کوئی بات نہیں. وَأَنَا مَعَكُمَا اور میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. ساتھ ہونے کا کیا معنی بھی حفظی تو میری حفاظت ہے میری نصرت تمہارے ساتھ ہے میری تائید تمہارے ساتھ ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جہاں بھی مانا ہوتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ اللہ تمہارے ساتھ ہے چاہے تم جہاں ہو. یا جیسے اللہ فرماتے ہیں اجیب دعوت الداع اذا دعان. یا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ معیت علم یعنی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے. جب وہ سب دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں تو کون ان کے حکم کے منشے کے خلاف کچھ کر سکتا ہے. اور دوسری ہوتی ہے معیت نصرت کہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہو. تو جب اللہ کی مدد ساتھ ہے تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھ. وقال ابن ابي حاتم الرازي قال علي بن محمد الثلاثي وقال حدثنا ابو وارث عن المرد النبي عبيده عن عبد الله قال لما بعث الله عز وجل موسى عليه السلام الى فرعون فقال جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ
تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ پروردگار میں اس کو کیا بات کروں؟ فقال رب أي شيء أقول قال قل حيا شرى حيا قال فصل ذلك عن الحي قبل كل شيء الحي بعد كل شيء اسلام جيد وشيء غريب. اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ اس کو کہو شرع حیا. حیا شرع یہ زبان عبرانی زبان کے معنی یہ ہے کہ اس کو بتاؤ کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ ہمیشہ زندہ ہے, ہر چیز سے پہلے بھی اللہ کی ذات ہے اور ہر چیز کے بعد بھی اللہ کی ذات ہے. تیرا وجود تو مٹنے والا ہے, جب تو پیدا نہیں ہوا تو پھر کہاں تھا؟ اصل تو اسی کی ذات ہے کہ جو سب سے الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. تو مفسر فرماتے ہیں کہ اس کی صنعت بہت اچھی ہے اور شے بھی عجیب ہے, یعنی ایک نئی لغت میں فَأَتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ, اور اس کو جا کے بتلاؤ کہ ہمیں تیرے رب نے بھیجا ہے. قد تقدم في حديث القدس باس انه قال ما تساءل ابيه يومهما حتى آذن لهما بعد حجاب شدید. حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کافی عرصہ اس کے محل کے دروازے پہ روک دیے گئے. وہ اس نے بڑی کافی دیر سے اجازت دی اور اجازت بھی پڑے پہلے سے کہ اپنے انتظامات کے بعد وذكر محمد بن اسحاق بن موسى وأخاه هارون خرجا فقفا بباب فرعون يلتمسان الإذن إليه. حضرت موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام جب تشریف لے گئے اس کے محل سے ان سے اجازت طلب کی کہ ہم فرعون کو ملنا چاہتے ہیں. وهما يقولان, اور ساتھ ہی فرمایا إنا رسول رب العالمین. فآذنوا بنا هذا الرجل, ہم نے کہا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے اللہ کے پیغمبر ہیں, ہمیں فرعون سے ملنے دو. وَمَكَثَ فِيمَا بَلَغَنِي سَنَتَيْن, بعض روایات میں ہیں کہ 2 سال تک آپ جاتے رہے, اس سے ملنے کی اجازت نہ دی. يَغْزُوَانِ وَيَرُوحَانِ, صبح کو بھی شام کو بھی. لَا يَعْلَمُ بِهِمَا فلا يدري أحد على أن يخبر بشأنهما فدخل عليه بطاعة له له. کوئی آدمی جرت کر کے اس کو جا کے یہ پیغام دینے کی جرت بھی نہیں کرتا تھا کہ جا کے بتلائیں کہ اللہ کے پیغمبر ہیں. حتیٰ کہ ایک دن اس کے کھیلنے کے لیے کچھ بندے داخل ہوئے. فقالوا أيها الملك إن على بابك رجلا يقول قولا عجبا. انہوں نے جا کے فرعون کو بتایا کہ دروازے پہ 2 بندے ہیں, لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ وہ تیری خدائی کے قائل نہیں ہے. عجیب بات کر رہے ہیں. ان له الها غیرک ارسلہ الیک, تمہارے سوا بھی کوئی رب ہے جس نے ان کو بھیجا ہے. قال ببابی, کہ اچھا میرے دروازے پہ ایسے لوگ ہیں. قال نعم. قال ادخلوه, حکم دیا کہ ان کو لے آؤ. فدخل ومعه اخو هارون وفي يده عصاه. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون داخل ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ مبارک میں لگی تھی. فلما وقف على فرعون قال إني رسول رب العالمين. جب آئے تو کہا کہ مجھے رب العالمین نے رسول بنا کے بھیجا ہے. فعرفه فرعون پہچان کیا کہ یہ تو ہی موسیٰ علیہ السلام ہے. وذكر الصدري انه لما قال الى الاستضاف امه وقوم ما لا يعرفان وكان طعامهما لينتهي التفيد وهو اللبس ثم عرفه وسلم عليه. اب بعد حضرت صدی نے یہ بھی ذکر کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام مصر میں پہنچے تو آپ کی والدہ نے آپ کے بھائی نے ان کو دعوت دی, لیکن وہ جانتے نہیں تھے کہ یہ موسیٰ و ہارون ہیں. ثم عرفہ, اس کے بعد پہچان لیا. وسلم علیہ السلام کیا. فقال له موسیٰ یا ہارون ان ربی قد امرنی ان آتی آدم فرعون فتوح اللہ وامرک ان تعاوننی.
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون سے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ فرعون کو جا کے دعوت دوں توحید کی، اور تمہارے لیے حکم ہے کہ تم بھی میرے ساتھ معاونت کرو گے۔ قال افعل ما امرک ربک، حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت جو اللہ کا حکم ہے پورا کریں۔ فَذَهَبَا وَكَانَ ذَلِكَ لَيْلًا، آپ تشریف دے گئے، رات کا وقت تھا۔ حضرت موسیٰ بابر تشریف تھا اور سمے فرعون فَغَضِبَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس جلے سے دروازے کو کھٹکھٹایا، جب آواز گئی تو فرعون بڑا غصے میں آ گیا۔ قال من يشتري ولا هذا الصنيع الشديد، کون ہے جو میرا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے؟ فأغوى الخزنة والبواب يتنهون رجلا مجنونا، اس کے جو بواب تھے، جو دربار تھے، انہیں خبر دی کہ کوئی دیوانہ ہے۔ اللہ والوں کو ہمیشہ لوگ دیوانہ چاہتے ہیں، اس لیے قرآن فرماتا ہے تواصوا به بل هم قوم طاغون، ہر قوم اپنے نبی کو دیوانہ کہتی ہے، پتہ نہیں ایک دوسرے کو وصیت کر گئے، ایک دوسرے کے ساتھ لگ گئے یہی کہنا۔ تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ موسیٰ سے قولوا انہ رسول اللہ، وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر، فقال علیہ بھی کہ لے آؤ۔ فلما وقفا بین یدیہ قالا وقال لهما بارک اللہ فی کتابہ، اب موسیٰ علیہ السلام آئے، اس کے بعد آپ نے ان کو دعوت دی، قد جئناک بآیۃ من ربک والسلام علی من اتبع الہدی، ابو علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، ہم تیرے پاس آئے ہیں، اور ہماری تصدیق کے لیے اللہ نے ہمیں معجزات عطا فرمائے ہیں، بدلالت و معجزۃ من ربک، اور اللہ کی سلامتی اس پہ ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کو قبول کیا اور سیدھے راستے پہ چلا۔ والسلام علیک ان اتبعت الہدی، اگر تم بھی ہدایت قبول کر لو تم پہ بھی اللہ کی سلامتی ہو۔ ولهذا لما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يبلغ كتاب كان أوله بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل يبلغ سلام على من اتبع الهدى، حضور میرے آقا نے رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہرقل روم کے بادشاہ کو خط لکھا تو اس خط کی ابتدا کی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ الہ ہرقل عظیم الروم، محمد مصطفیٰ کی طرف سے خط ہے جو بادشاہ کی طرف، سلام علی من اتبع الہدی، اللہ کا سلام اس سے ہے جس نے ہدایت قبول کی۔ اما بعد فإنی ادعوک بدعایۃ الاسلام، آپ نے فرمایا میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ ہرقل اسلام میں داخل ہو جاؤ، فاسلم تسلم، جب اسلام میں داخل ہو جاؤ گے تو محفوظ ہو جاؤ۔ یؤتک اللہ اجرک مرتین، اللہ تمہیں دوہرا اجر دیں گے، جو تمہارا عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان وہ اجر بھی ملے گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان وہ اجر بھی ملے گا۔ وَكَذَلِكَ لَمَّا كَتَبَ مُوسَىٰ وَإِلَىٰ رَسُولِهِ كِتَابًا سُورَةٌ مِّن مُّسَيْلَمَةَ رَسُولِ اللَّهِ إِلَىٰ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، مسیلمۃ الکذاب جس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہے، اور اس نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی، اس نے حضور کو خط لکھا، اس نے خط میں ابتدا کی من مسیلمۃ رسول اللہ، کہ مسلمہ اللہ کا رسول سلام علیک، آپ کے سلام۔ اما بعد فإنی قد اشرکتک بالامر فلک المکر ولی الوبر، کہ میں تمہارے ساتھ اس امر میں شریک ہوں۔ اب ایسا کرتے ہیں کہ جو شہری آبادیاں ہیں وہ آپ کی، ببر مانا ببر کہتے ہیں اصل میں اون کو، اور جو خیمے اور دیہاتی آبادیاں ہیں وہاں میں نبی، شہروں میں آپ نبی۔ ولكن قريشا هم يعبدون فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اب حضور نے اس بدبخت کو جواب لکھا من محمد رسول اللہ إلى مسيلمة الكذاب،
السلام الہدا. حضور پاک نے فرمایا کہ مسلمہ تم جھوٹے ہو، لیکن سلام اس پہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی. اما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. کہ اے بدبخت زمین اللہ کی ہے، اللہ جس کو دے شار ہو یا دیہات ہو، آخر انجام کامیاب وہ ہوں گے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. فلہذا قال موسیٰ وہارون علیہ السلام لفرعون والسلام علی من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب لا من كذب وتولى أي كتب الله بما هو الوحي المرسول أن العذاب متمحض لمن كذب بآيات الله وتولى عن طاعته. انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے ہماری طرف وحی فرمائی ہے کہ عذاب جو ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کے احکام کی تکذیب کی اور پشت پھیری، جو ایمان ہی ہے ان کے لیے عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں. كما قال تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. کہ جن لوگوں نے سرکشی کی اور دنیا کو ترجیح دی ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اور جیسے اللہ فرماتے فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. اللہ نے فرمایا ہم تم کو ڈراتے ہیں ایسی آگ سے جو بھڑکنے والی ہے اور جس میں داخل نہیں ہوگا مگر بدبخت کون ہے جس نے اللہ کے احکام کو جھٹلایا، اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا اور اعراض کیا. جیسے اللہ فرماتے ہیں فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. جس نے نہ تو عبادت بندی کی، نہ عبادت مالی، نہ نماز، نہ صدقات، نہ خیرات، بلکہ اللہ کی فرامین کو جھٹلایا. اے کذب قلبی وتولى بفعله كذب وتولى. کیا مانا کذب بقلبه، اپنے دل سے نعوذ باللہ تکذیب کی اور عملی طور پہ پشت دے کے پھر گیا. اب جا ان کے لیے قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى فما قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. يقول تعالى مخرجا انه قال موسى الثاني الخالق اله كل شيء ربه وليكه. ان آیات میں اللہ تعالیٰ خبر دیتی ہیں کہ فرعون بدبخت نے سوال کیا، یعنی معلوم ہوتا ہے کہ وہ خدا کو مانتا ہی نہیں، یعنی قائل ہی نہیں ہے کہ کوئی اور خدا ہے. اس لیے پوچھیں فمن ربكما یا موسیٰ، تم دونوں کا رب کون ہے؟ فمن ربكما يا موسى الذي بعثك وارسلك من هو. جس نے آپ کو پیغمبر بنایا، رسول بنایا، میری طرف بھیجا ہے، وہ کون خدا ہے اس کے بارے میں بتاؤ. فإني لا أعرف، میں تو نہیں جانتا کہ میرے سوا اور بھی کوئی خدا ہے. وما علمت لكم من إله غيري، میں اپنے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں جانتا. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. حضرت موسیٰ صاحب نے فرمایا ہمارا رب تو وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر جس چیز کے لائق بھی اسی کی ہدایت کی. انسانوں کو انسانیت کے امور سکھائے، حیوانوں کو حیوانوں کے امور سکھلائے، مچھلی کو تیرنا سکھلایا، پرندوں کو اڑنا سکھلایا. یہ میرے رب کی شان ہے کہ جس چیز کو پیدا کیا پھر اسی کے لیے اس کو تیار کیا، اسی کے لیے اس کو ہدایت فرما دی. اب دیکھیں انڈے سے بچے نکلتے ہیں، بلی کو دیکھے بھاگ کے فوراً اپنے ماں کے پروں میں لیے. کس نے سکھلایا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دینے والا. اسی لیے اللہ قرآن میں فرماتے انا ہدیناہ السبیل، اور یہ فرماتے ہیں ثم السبیل یسرا. اللہ فرماتے ہیں کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے ان کو باہر نکلنے کا راستہ کون بتلاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا اس کو کون علم دیتا ہے؟
کہ جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں تو یوں ہوتا ہے مرفوع الراس، سر اوپر ہوتا ہے پاؤں نیچے ہوتا ہے، لیکن جب پیدا ہونے کا وقت آتا ہے تو اللہ حکم دیتے ہیں کہ جلدی جلدی کھاؤ، جب سر پہلے نکلتا ہے پاؤں بعد میں نکلتے ہیں، تو یہ ہدایت دینے والا کون ہے؟ اس لیے بننا ہے کہ ہمارا رب تو وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، کالا خالہ کل پھر ہر چیز کے لیے جوڑے بنائے، انسان اور ہمارا شاد ہر چیز کو اسی کے حالات کے مطابق پیدا کیا، وقال شيء صورته، ہر چیز جس کے لائق تھی وہی شکل تھی، وقال النبی كل دابة، ہر مخلوق کو اس کی صورت اس کی صفت کے مطابق پیدا کرنا ہے، وقال سعید بن جبیر في قول اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، اعطى كل خلق ما يشاء من خلقه ولم يجعل الانسان من خلق الدابة ولا للدابة من خلق الكلب ولا للكلب من خلق الشاة، اللہ نے ہر چیز کو اس کی صلاحیت کے مطابق صفتیں دی، یعنی یہ نہیں کیا کہ انسان کو حیوانی صفت دے یا کسی حیوان کو جو ہے اس کے اندر اس سے کتا پیدا کر دے یا کسی کتے سے بکری پیدا کر دے، اللہ کا ایک نظام ہے، ہر چیز جو ہے اس کے مطابق پیدا ہوتی ہے، وَآتَى كُلُّ شَيْءٍ مَا يَنبَغِي لَهُ مِنَ النِّكَاحِ وَهَيَّأَ كُلُّ شَيْءٍ عَلَىٰ ذَٰلِكَ، اور ہر ایک کے لیے جوڑا بنایا، انسانوں کے لیے انسانوں میں، حیوانوں کے لیے حیوانوں میں، پرندوں کے لیے پرندوں میں، لَيْسَ شَيْءٌ مِنْهَا يُشْبِهُ شَيْءًا مِنْ أَفْعَالِ الْخَلْقِ وَالرِّزْقِ وَالنِّكَاحِ، اور ہر چیز کے افعال الگ ہیں، ہر چیز کے اعمال الگ ہیں، ہر چیز کا رزق الگ ہے، ہر چیز کا ملنا الگ ہے، اب دیکھیں جانور کی اپنی غذا ہے، پرندے کی اپنی غذا ہے، مچھلی کی اپنی غذا ہے، انسانوں کی اپنی غذا ہے، جنات کی اپنی غذا، پھر سب کے لیے جوڑے بنائے، وَجَعَلْنَا مِن كُلِّ شَيْءٍ زَوْجَيْنِ، کوئی ایسی چیز جس کا جوڑا نہ بنائے۔ وقال بعض المفسرين رحمه الله تعالى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فقولی تبارک وتعالی الذی قدر فہدى، اے قدر قدر اور خلائق کے لیے اللہ نے ہر چیز ایک اندازے کے مطابق پیدا کی، پھر اپنی مخلوق کو اس کی طرف تعلیم دی کہ یہ تیرے لیے یہ تیرے لیے، اگر والاعمال والاجال، اور اسی طرح اللہ نے سب بندوں کے اعمال، اس کی زندگی، اس کی عمر، اس کا ارزاق سب لکھ دیا، ثم الخلائق ما شئنا ذلك لا يهيدون عنه ولا يقدر احد على الخروج منه، اللہ نے جس کی جتنی عمر لکھی اس کی طاقت نہیں کہ ایک منٹ آگے بڑھا سکے یا گھٹا سکے، يقول ربنا الذي خلق الخلق وقدر القدر وجعل الخليقة على ما وجمل الخليقة على ما أراد، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہمارا رب وہ ہے جس نے مخلوق کو پیدا کیا اور ہر چیز کو ٹھیک ٹھیک اندازے پہ پیدا کیا اور اپنی مخلوق کی جبلت بنائی، ہر چیز کے آداب پیدا کیے۔ قال فما بال القرون الأولى أصدق الأقوال بما ذلك النبي والماء والمسرف واليسر والخلق ورزق وقدر فهدى، شرع يعتج بالقرون الأولى الذين يعبد الله فما ذاك بذلك يعبد ربك بل عبدوا غيره۔ اب فرعون نے وہ حجت بازی شروع کی، قال فما بال القرون الأولى، کہ اگر آپ سچے ہیں کہ پیدا کرنے والا خدا ہے، رزق دینے والا خدا ہے، تو مجھ سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں وہ کیوں شرک کرتے تھے؟ اگر سب کو اللہ نے پیدا کیا سارے اللہ کی بات نہیں کرتے تو انہوں نے کیوں نئے نئے دین اختیار کیے تھے؟ فقال موسیٰ فی جوازکم ان یعبد فإن عمل عند اللہ مضبوط علیم وصدیم بعمل بکتاب اللہ وهو اللوح المحفوظ وكتاب الأعمار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ان لوگوں نے شرک کیا، اللہ کی نافرمانی کی، تو ان کا ہر عمل، ان کا ہر قول، ہر چیز اللہ کے پاس محفوظ ہے، ہر چیز لکھی ہوئی ہے، اور اللہ قیامت میں ان کو ان کے اعمال کے مطابق سزا دیں گے۔ کل صغیر و کبیر مستطر، جیسے فرماتے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید،
اور جیسے فرماتے ہیں کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، کہ ہر چیز لکھی ہوئی ہے اس پر اللہ اس کو سزا دے گا. لا یضل ربی ولا ینسا، ای لا یضل شیء ولا یفوت صغیر ولا کبیر، کوئی چیز اس سے گم نہیں ہوتی، کسی چیز کو وہ بھولتا نہیں ہے، وہ بھولنے سے پاک ہے، کوئی چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو. ولا ینسا شیء یصف علمہ دائم کل شیء محیط، ہر چیز اللہ کے علم محیط میں ہے. فإنه لا ينسى شيئا تبارك وتعالى وتقدس وتنزه، اللہ کی ذات بھولنے سے پاک، ہر صفت نقصان سے پاک. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے بیچنے سے پاک، وہ ذات ہے، وہ ایسی ذات جو عادل بھی ہے، جو قادر بھی ہے، جو مختار بھی ہے، جو غنی بھی ہے، جو عالم الغیب والشہادہ بھی ہے. فإن علم المخلوق یا تری رخصانہ آدم عدم یاد بشولا مشانوں والے علم رسول اندار، کیونکہ مخلوق کا جو علم ہے ایک تو ضروری نہیں ہوتا کہ مخلوق کا علم ہر چیز کا جاننے والا ہو. ایک بندہ ہے اس کو زمین کا پتہ نہیں تو آسمانوں کا کیا پتہ، ایک بندہ ہے اس کو زندو کا پتہ نہیں تو مرنے کے بعد کا کیا پتہ. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے انسان نے کر لیا ہے کہ علم ہو بھی جائے تو بھول جاتا ہے. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا نہ تو میں بھولنے سے بھی پاک اور میں اس سے بھی پاک کہ کوئی چیز مجھ سے رہ جائے جس کو میں نہ جانتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا ذکر کیا. موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی اور فرعون سے مناظرہ اور مکالمہ جو ہے وہ شروع ہوا. کہتے ہیں جی کہ حضرت بی بی عائشہ نے مسجد سے جو عمرہ کیا ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ خود تو لکھ رہے ہو کہ بی بی عائشہ نے عمرہ کیا، حیثیت کیا ہو؟ یعنی جہاں سے حضور کی محبوب ترین بی بی امہات المؤمنین، اور عمرہ بھی اس وقت کیا جب میرے مدنی ساتھ ہیں، حکم دیا کہ بھائی کے ساتھ جا کے عمرہ کرو. صاف بات ہے کہ اگر عمرہ وہاں سے کرنا جائز تھا تو حضور کے حکم سے کیا. باقی یہ کہنا کہ کے لیے ساتھ اگر حضور فرما دیتے کہ یہ حکم بی بی عائشہ کے لیے اس کے بعد کوئی عمرہ نہ کرے. ہے کہ حضور کا حکم ثابت ہے اور پھر اس کو خاص نہیں کیا گیا سب کے لیے. میں نے خواب میں دیکھا حضور پاک اچھا کیا دیکھا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ زمین پر. آپ کو اعتراض ہے؟ نہیں، مقصد یہ ہے کہ آپ اگر پوچھ لیں گے تو کیا کریں گے؟ آپ حضرت علی کو جا کے بتلائیں گے کہ مجھے پتہ لگ گیا ہے کہ آپ یہاں پیدا ہوئے. اللہ کے بندے بعض کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت علی کعبے کے اندر پیدا ہوئے. اگر یہ بات درست بھی ہو تو پھر کوئی بڑی بات نہیں، ٹھیک ہے، فضیلت ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات قرینِ عقل نہیں. لیکن اگر ہم مان بھی لیں کہ بھئی حضرت علی کعبۃ اللہ کے اندر پیدا ہو تو الحمدللہ اچھی بات ہے، حضرت علی کی شان ہے، فضیلت ہے. اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ ایک اندر پیدا ہو یا باہر پیدا ہو. حضور باہر پیدا ہو، حضرت علی اندر پیدا ہو تو حضور سے بڑھ گیا شان حضرت علی کا. کیا مطلب کیا ہے آپ کہ جو کعبے کے اندر پیدا ہو اگر اسی کا شان زیادہ ہے تو حضور تو باہر پیدا ہو. پھر حضور کا شان کم ہو گیا، حضرت علی کا بڑھ گیا. تو کچھ عقل بھی استعمال کیا. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ تمہارے ملک میں جب عورت کو ولادت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کو آپ مسجد بھیجتے کہ بھائی اب تمہارا ولادت وقت قریب آیا، جلدی جاؤ مسجد، جلدی جاؤ تاکہ بچہ مسجد میں پیدا ہو. مسجدیں اللہ نے بچے پیدا کرنے کے لیے بنائی ہیں یا نماز کے لیے بنائی؟ تو حضرت علی کی والدہ اتنی کم عقل تھی کہ پیدائش کا درد شروع ہوا تو کعبے میں آ گئی.
اچھا، بچہ جب پیدا ہوگا تو اس وقت ہسپتال بھی نہیں تھی کہ پہلے انجیکشن لگا دو خون بند ہو جائے گا، تو سارا خون سے یعنی اللہ کے کعبے کو ناپاک کیا عقل سے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اصل بات کیا ہے یاد رکھو کہ اس پورے مکے کا نام مکہ بھی ہے، مکہ بھی ہے، ام القریٰ بھی ہے، مسجد الحرام بھی ہے، حرم بھی ہے، کعبہ بھی ہے۔ اب اللہ کا قرآن دیکھیں کہ اللہ نے حاجیوں کو حکم دیا ہے کہ تم جب حج کی بکری اپنی تمتع کی یا قران کی یا دم احسار کہاں بھی وہ کرو گے، حتی یبلغ الحدی محلہ، کہ جب قربانی اپنے ٹھکانے پہ پہنچے۔ یعنی یہ نہیں کر سکتے کہ پاکستان میں بھی کر دو، اللہ نے اس کے لیے جگہ مقرر۔ اچھا، وہ ٹھکانا کیا ہے؟ دوسری جگہ قرآن بتلاتا ہے حدیم بالغ الکعبہ، کہ اپنے قربانی کے جانور کو کعبے میں پہنچاؤ۔ کیا مانا؟ کعبے اندر سے لے کرو۔ اب حجاج کرام قربانیاں مینار میں ذبح کرتے ہیں یا دروازہ کھول کے کعبے کے اندر ذبح کرتے ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ سارے حرم کا نام کعبہ ہے۔ تو اس لیے چونکہ حضرت علی بھی حرم میں پیدا ہوئے تو بعض کتاب میں لکھ دیا کہ کعبے میں پیدا ہوئے، اسی کو کعبہ بھی کہا جاتا ہے، اسی کو حرم بھی۔ کہ معراج کی رات کی ام ہانی کے گھر سے گئے۔ بعض روایات میں ہے کہ حضور حرم میں تھے اور چاہے زمزم کے قریب لیٹے ہوئے تھے، وہاں سے جاگے اور تشریف لے گئے۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ حتیم مبارک میں تھے، اللہ نے ایک لفظ بول دیا اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ اب اگر حتیم ہے تو مسجد الحرام ہے، اور زمزم ہے تو مسجد الحرام ہے، بیوی ام ہانی کا گھر ہے تو وہ بھی مسجد الحرام۔ تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ لیکن ان سب باتوں کے علاوہ اگر واقعہ دل بھی کعبے کے اندر پیدا ہوئے ہوں، ایک فضیلت ہے، اللہ ان کی شان اور بلند فرمائے۔ ہم جیسے اصحاب ثلاثہ کی شان کے قائل ہیں، حضرت علی کی شان کے بھی قائل ہیں۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں صحابہ بھی اور اہل بیت رسول بھی شان والے ہیں، رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے پہ مہربان ہیں، کفر کے مقابلے پہ سخت ہیں، دونوں محمد نبی کے پروانے ہیں۔ اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں کہ اس کو دلیل بنایا جائے کہ چونکہ کعبے میں پیدا ہوئے ہیں تو لہذا وہی خلیفہ بنے، وہی امام بنے اور نبی کو بھی پیچھے کھڑا کرو۔ یہ کوئی بات ہے؟ تو کچھ اللہ کی رحمت کا اصل وجہ کیا ہوتا ہے؟ جن لوگوں کے پاس دلیل نہ ہو نا، وہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے سہارے ڈھونڈتے ہیں کہ بھئی اور تو کوئی بات بنتی نہیں، کوئی تو ڈھونڈو۔ ورنہ جس آدمی کے پاس دلیل ہوگی، حجت ہو، قرآن ہو، حدیث مبارک ہو، وہ اگر مگر کیوں ڈھونڈے؟ اور تو سیدھی بات کرے گا، اس کو کدھر ڈھونڈنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ ایک آدمی عمرہ ادا کرنے کے بعد چند دنوں کے بعد پھر عمرہ کرتا ہے، اور جب دوبارہ عمرہ کیا تو سر نہیں مڈایا اور احرام کھول دیا، تو اب سر بھی منڈوائیں اور ایک بکری دم بھی ادا کریں۔ 100 عمرہ کرو، سر منڈانا پڑے گا، بال ہوں تو منڈانے پڑیں گے، نہ ہوں تو منڈانے پڑیں گے۔ اگر گنجا ہے تب بھی اس طرح پھروانا پڑے گا۔ جب تک بالوں پہ حلق نہ ہو یا قصر نہ ہو، آدمی احرام سے نہیں نکلتا۔ تم نے چادریں کھول دی، کپڑے پہن لیے، لیکن احرام میں پھر رہے ہو، اور جو گناہ کرو گے گویا احرام میں کر رہے ہو۔
احرام سے نکلو گے تب محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، یا سر پہ اس طرح پھروائیں یا قصر کرائیں، ورنہ چادریں کھول دینے سے بندہ احرام سے نہیں نکل جاتا۔ جیسے دیکھو نا، دو چادریں باندھ لو تو محرم نہیں بن جاؤ گے جب تک نیت نہیں کرو گے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ اسی طرح احرام سے نکل نہیں سکتے ہو جب تک کہ حلق نہ کرواؤ یا قصر نہ کرواؤ۔ ایک مسئلے کو اچھی طرح دماغوں میں رکھا، لوگ سمجھتے چادریں باندھ لی احرام ہو گیا، اتار دی احرام اتار دیا، بس اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ چادر یہ جو بھی تو سارا سال چادریں پہنتے ہیں وہ بھی احرام میں ہیں۔ اگر دم بڑھ جائے اور طاقت نہیں رکھتا تو مسئلہ پہلے پوچھتا تو بے طاقتی کا گلا بھی نہ رہتا۔ اب ایک علاج ہے کہ اگر پیسے نہیں ہیں روزے رکھ لو بس۔ اگر کوئی آدمی 2 3 4 طواف اکٹھے کرے، بعد میں سب کی 2 رکعت پڑھ دے، بالکل جائز ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اکٹھے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ 14 چکر لگا لو تو 2 طواف ہو جائیں گے، یہ نہیں ہوتا۔ پہلے طواف کو ختم کرو، پھر حجر اسود کی پٹی پہ کھڑے ہو کے دوسرے طواف کی نیت کرو، پھر بھی آگے دوسرا طواف ہو۔ یہ نہیں کہ ایک ہی دفعہ چلو جی 30 چکر لگا لو یا 3 طواف ہو گئے، یا 28 چکر لگا لو 4 ہو گئے، یہ نہیں ہوتا۔ پہلا ختم کرو، دوبارہ پھر دوسرے کی نیت کر کے پھر شروع کرو، بعد میں سب کی 2 رکعت پڑھ لو، بالکل جائز ہے۔ کہتے ہیں کہ عصر کے بعد اگر ہم طواف کریں تو اس کی 2 رکعت جو پڑھنی ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مغرب کے بعد پڑھیں، کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک حدیث مبارک ہے اور صحیح حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا فجر کے بعد نماز نہ پڑھو جب تک سورج نہ نکلے، اور عصر کے بعد نہ پڑھو جب تک سورج کی ڈوب نہ جائے۔ تو امام صاحب نے اسی حدیث کو سامنے رکھا ہے، اور وہ باقی جتنی حدیثیں فرماتے ہیں ان میں تو تعلیم ہے، لیکن اس حدیث میں کوئی علت نہیں۔ باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے، بالکل نماز نہ پڑھیں، لیکن اگر طواف کیا ہے یعنی ذوات الاسباب نماز ہے، کوئی سبب سے پیش آئی ہے تو پڑھ لے، حرم میں اجازت۔ بیت اللہ شریف میں مکروہ اوقات میں نماز نہ پڑھے، بعد میں پڑھے۔ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں یعنی بی بی حوا کی روز اولاد پیدا ہوتی تھی، میں کوئی تھا وہاں بتا کیا خیال ہے آپ کو؟ میں وہاں تھا، بچے کھلاتا تھا نہیں آخر۔ اچھا فرض محال تمہیں اس کی تکلیف کیوں ہے؟ حضرت آدم اور حوا کے مسائل ڈھونڈنے میں تمہیں کیا تکلیف ہے اور فائدہ کیا ہے؟ صرف فارغ بیٹھے ہو، دماغ کہیں لگانا ہے۔ ہمارے لوگوں میں یہ اتنی بری عادت ہو گئی ہے، سڑک پہ جھاڑو دیتا ہوگا تو بحث کرے گا، او صدر سے، وزیر اعظم سے، پرائم منسٹر سے، کام کیا کرتے ہیں یہ بلدیہ میں جھاڑو۔ ایک موبائل فون بھی جیب میں ہوگا تاکہ بات کعبہ شریف میں کھڑے ہو کے چلے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اپنی نمازیں بھی برباد کرے گا، موسیقی اور گانے بھرے ہوئے ہیں موبائل پہ، دوسرے سننے والوں کی بھی نمازیں برباد کرے گا، اور سب کی لعنت سر پہ لے کے حرم سے باہر نکلے گا۔ کون سے بابا ہم کوئی عہدے دار ہیں، ہم پی ایم ہیں، پی ایم ہیں، ہمارے پاس کون سی ہارڈ لائنیں لگی ہوئی ہیں کہ اگر نماز کے لیے ٹیلیفون بند ہو گیا تو بزنس میں انقلاب آ جائے گا، کئی بار کی چوائس ہو جائے تو خدا سے خوف کرے۔ اللہ کے گھر میں آ رہے ہو، ادب سے آؤ، بند کر دو تاکہ نہ اپنی نماز ڈسٹرب ہو اور نہ دوسروں کی نماز میں پریشانیاں پیدا ہوں۔ اس لیے اللہ کے بندے آدم علیہ السلام کے بچے کیسے پیدا ہوئے تھے؟ آدم علیہ السلام جب اترے تھے تو سیڑھی رکھی تھی یا رسی ڈالی تھی، اللہ نے اتار دیا، بات ختم۔ اللہ نے فرما دیا یا آدم اسکن
انت وزوجک الجنہ، آدم اور حوا نے جنت سے وقت گزارا، جنت سے اتارے گئے، دنیا میں آئے، اللہ نے ان کو اولاد کی توالد تناسل ہوا، اللہ عالم۔ جب قرآن نے نہیں بیان کیا کہ حمل 9 مہینے کا ہوتا تھا یا 1 دن کا ہوتا تھا، تو بہت سی کام تمہیں ڈھونڈ کے بتایا۔ اللہ تو بیان نہ کرے لیکن مولوی ضرور بیان کرے، کیونکہ تیرے عقل کی کھوپڑی میں سوال آ گیا ہے۔ مجھے نہیں پتا جہاں قیامت والے دن ابا آدم اما حوا جب ملے نا، پوچھ کرے نا، اما جی آپ روز بچے پیدا ہوتے تھے کہ 9 مہینے کے بعد پیدا ہوتے؟ خدا کا خوف کرو، عقل کرو، وہ سوال کرو جس کا تعلق دین سے ہے، جس کا تعلق ہماری آخرت سے ہے، جس کا تعلق ہماری اصلاح سے ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، طواف ہے، حلال ہے، حرام ہے، وہ مسائل آپ سے پوچھتا ہے۔ یہ کوئی ایسا مسئلہ جو تفصیل میں آپ سن رہے ہیں، کوئی بات سمجھ نہیں آئی، وہ پوچھتا ہے۔ عمرہ کرنے کے بعد اپنے احرام والی چادریں اتار کے کپڑے پہن لیے، تھوڑی دیر کے بعد سر مڑایا۔ مسئلہ یہ ہے، یاد رکھو کہ اگر غلطی سے کپڑے اتار دیے اور کپڑے سلے ہوئے پہن لیے، پھر یاد آیا تو میں نے سر نہیں مڑایا، اب پھر دوبارہ 2 چادریں باندھے، احرام کی چادریں باندھ کے پھر سر مڑائے۔ یہ نہیں کہ سلے ہوئے کپڑے پہن کے بیٹھا رہے اور سر مڑائے، پھر احرام کی شکل بنائے۔ اور اگر تھوڑی دیر 1 گھنٹہ 2 گھنٹے تو کوئی گناہ نہیں، کوئی جرمانہ نہیں۔ اگر 1 دن پورا کپڑے پہنے ہوئے گزر گیا تو پھر بکری دم دینی پڑے گی۔ اگر میں اپنے محروم والد کا، سبحان اللہ، محروم نہیں مرحوم والد، یعنی والد کو محروم کہہ رہے، مسئلہ پوچھ رہا ہے کس سے محروم ہو گئے؟ ثواب سے، جنت سے؟ اچھا ہوا کہ تم سے محروم ہو گئے، تمہاری جیسی اولاد جو والدین کو محروم سمجھے۔ محروم نہیں ہوتا، مرحوم ہوتا ہے، اللہ ان پہ رحمت فرمائے۔ ایک ہی لفظ ہے، ذرا آگے پیچھے ہو جائے، ایک ہی نقطے نے محرم سے مجرم کر دیا۔ بہرحال اپنے والد کا عمرہ کر سکتے ہو، حج کر سکتے ہو، بالکل کرو۔ اچھی اولاد ہی وہی ہوتی ہے جو والدین کو مرنے کے بعد یاد رکھے، ان کے لیے خیرات کرو، ان کے لیے پانی پلاؤ، ان کے لیے صدقہ کرو، ان کے لیے حج کرو، ان کے لیے عمرہ کرو، اور قرآن پڑھ کے دعائیں مانگو، نماز کے بعد ان کی بخشش کے لیے دعائیں مانگو، کیونکہ سب سے اولاد صالح وہی ہے جو والدین کے مرنے کے بعد ان کے کام آئے۔ 15 شعبان کو روزہ رکھنا کوئی حکم نہیں۔ صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ ہر مہینے کی 3 رات روزہ رکھنا سنت ہے، 13، 14، 15، یہ ہر مہینے میں سنت ہے، صرف رمضان میں، شعبان میں نہیں۔ لہذا اگر کوئی بندہ 13، 14، 15 کے روزے رکھ رہا ہے تو لاکھ دفعہ رکھے، لیکن صرف 15 شعبان کا روزہ رکھے اور سمجھے کوئی دین کا کام ہے تو بالکل دین کا کام نہیں ہے۔ کہتے جی کہ بھابھی کے لیے دیور جو ہے موت ہے، ہاں بالکل حضور نے فرمایا، میں نے نہیں فرمایا۔ حضور سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا گھر میں دیور یعنی شوہر کا بھائی آ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا الحم و الموت، آپ نے فرمایا وہی تو موت ہے۔ اب موت کا کیا معنی؟ یعنی معنی یہ علماء نے فرمایا کہ اس سے اگر کوئی بے دینی کا کام ہوگا تو کوئی دین کی موت کا سبب بن گیا، اس لیے حضور نے فرمایا کہ الحم و الموت۔
اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ موت کا کیا معنی کہ اگر خدا نہ کرے اپنی بھابھی سے زنا کیا تو انجام پتھر لگیں گے، رجم ہوگی، مر جائے گا تو انجام موت، الحموم و الموت۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ الحموم و موت کا کیا معنی کہ اگر بھائی آتا رہا اور تمہاری بیوی کو دیکھتا رہا، ان کی آپس میں بن گئی تو تیرا بھائی خیرت میں آ کے یا دونوں کو قتل کر دے یا طلاق دے دے تو عورت کی موت۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ دیوت تو کبھی کرنے آئے، کیونکہ اس کے آنے پہ لوگ شک نہیں کرتے نا، وہ اپنا گھر سمجھ کے بے تکلفی سے آتا ہے جاتا ہے، کوئی آدمی کو شبہ ہی نہیں ہوتا، تو وہ سبب بنتا ہے موت کا اور ہلاکت کا۔ کہتے جی بھابھی مجھے گناہوں پہ مجبور کرتی ہے تو نکل جاؤ، مت جاؤ اس گھر میں۔ اسی لیے تو اسلام روک رہا ہے، اسی لیے تو اسلام روک رہا ہے نا کہ کبھی بھابھی کی نیت خراب ہوگی، کبھی دیور کی نیت خراب ہوگی، نہ جاؤ اس گھر میں۔ اتقوا مواقع، حضور نے فرمایا جس گلی میں صحبت لگتی ہے اس گلی میں آنا جانا ہی چھوڑ دو۔ اگر ایک آدمی نے عمرے کے طواف میں گندھا نکالنا بھول گیا، کوئی حرج نہیں، کوئی جرمانہ نہیں، لیکن سنت کے ثواب سے محروم ہو گیا۔ پہلے 3 چکروں میں نہیں نکالا، بعد میں یاد آیا تو اب نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہمارے حاجی تو ماشاءاللہ کراچی سے بھی احرام باندھے وہیں سے گندھا نکال لیتے ہیں اور پھر گھر جا کے کپڑا ڈالتے ہیں گندھے میں۔ انا للہ و انا الیہ۔ نمازیں بھی برباد، ساری نمازیں بدلو، گندھا نکال کے پڑھ رہے ہو کیوں؟ صفا میں گندھا نکالا ہوا ہے، مینا میں نکالا ہوا ہے، عرفات میں نکالا ہوا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں اور میری بیوی کراچی سے احرام باندھ کے عمرے کے لیے آئے، ہم نے صفا مروہ کی صفا کر لی، پھر میں نے حلق کروایا، احرام اتار دیا، طواف نہیں کیا، باقی کیا کیا؟ جب تک طواف نہ ہو صفا مروہ دوڑنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ لہذا آپ عمرہ بھی دوبارہ کریں اور ایک ایک بکری ایک بیوی کی طرف سے ایک خاوند کی طرف سے ادا کریں۔ کہتے جی کہ جب بڑے آدمی کوئی آتا ہے تو اللہ کے کعبے کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور ان کا داخلہ ہوتا ہے اور ہم غریبوں کا داخلہ نہیں ہوتا۔ آپ کو بے وقوفی غلطی ہے، بڑے آدمیوں کو کبھی کبھی داخلہ ہوتا ہے، ہمارا 24 گھنٹے کھلا ہوا ہے۔ بی بی عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری تمنا ہے کہ میں کعبے کے اندر نماز پڑھوں۔ حضور نے فرمایا حدیث میں جا کے پڑھ لو، یہ کعبے کے اندر تو ہے، تیری قوم نے کعبہ چھوٹا کر دیا تھا، یہ حصہ باہر رہ گیا، تو ہمارے لیے تو ہر وقت کھلا ہوا ہے۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے، ورنہ میزاب رحمت یعنی پرنالہ جو ہے نا جس دیوار میں، اس دیوار سے 6 ہاتھ جو ہیں یہ کعبے کے اندر کا حصہ ہے۔ یہاں جتنی نماز پڑھو گے گویا تم نے کعبے کے اندر پڑھی۔ تمہیں بھی صرف شوق ہو کہ فوٹو بنے اور ہم دیکھیں کہ میرے لیے دوا تھوڑی الگ بات ہے، اگر ثواب ہے تو وہ یہاں وہی ثواب ہے جو اندر پڑھنے کا ثواب ہے۔ کے عملے کے طور پر سیدھے آتے ہیں، ہم ہوٹل میں وردی اتار کے ہوٹل میں احرام باندھ کے عمرے سے بالکل آ سکتے ہیں آپ، کیونکہ آپ جتنے کی نیت سے آتے ہیں، آپ کی ڈپٹی بھی جیتا ہے اور جائے قرار بھی جیتا ہے، لہذا جتنے میں آ کر اپنے ہوٹل میں غسل کریں، احرام باندھیں، 2 رکعت پڑھیں، لبیک اللہم لبیک پڑھ کے مکے آئیں، عمرہ کر کے چلے جائیں، بالکل ٹھیک ہے۔ اگر ہم جہاز میں ڈیوٹی پہ ہیں اور رمضان المبارک کا روزہ رکھنا پڑے تو اس کو رکھ سکتے، یعنی سفر کے دوران میں روزہ نہ رکھنے کی شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن اگر کوئی رکھ لے تو منع نہیں، بالکل رکھے۔ اور آج کل تو سفر میں مسئلہ ہی کوئی نہیں، جہاز بھی ایئر کنڈیشن
اور گاڑیاں بھی ایئر کنڈیشن، کاریں بھی ایئر کنڈیشن، تو آپ بھی رمضان کا روزہ کیوں چھوڑے آخر آپ؟ بالکل رکھیں، کوئی منع نہیں ہے، آپ روزہ رکھا کریں، لیکن اگر آپ کی جہاز میں ڈیوٹی ہے تو ایک میری درخواست جو ہے وہ اگر پہنچا سکیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اگر کوئی آدمی پی آئی اے والوں کو کہہ سکے تو ہم تو کہتے نہیں، کیونکہ اگر ہم کہیں نا جی تو وہ ان کو تعلیم ہوتی ہے کہ مولوی کی بات نہیں مانتے۔ جتنی ہماری بیوروکریسی ہے نا ان کو ہدایت ہوتی ہے کہ مولوی کو عزت دو، اکرام کرو، چائے وائے پلا دو، کوئی بڑا مولوی ہو تو کوئی حلوہ شلوہ بھی کھلا دو ساتھ، لیکن ان کا کام بالکل نہیں کرنا۔ یہ ان کو جو پڑھا گیا ہے نا گورا، آج تک وہ ان کے دماغ میں ہے، اس لیے میں تو ان کو کہتا نہیں، کیونکہ پہلے میں نے ایک دفعہ کہا تھا، اس کا بڑا مجھے اچھا صلہ ملا۔ میں نے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ بھئی حرم شریف سے دفتر جو ہے مکے میں دور ہے، اور لوگ رمضان میں جب آتے ہیں بیچارے دھکے کھاتے ہیں، لائن لگتے ہیں، وہاں جانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ حرم کے قریب کوئی آدمی دفتر ایک دکان لے لو، لوگوں کی نمازیں خراب نہ ہوں، لوگ تراویح چھوڑ کے لائن میں کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ عمرے کے لیے آتے ہیں، نماز کے لیے آتے ہیں، اللہ کی نماز چھوڑ کے، چونکہ دفتر رات کو کھلتا ہے 9 بجے سے، وہ بیچارے تراویح چھوڑ کے 7 گھنٹے 2-3 گھنٹے کھڑے رہتے ہیں۔ اچھا، جگہ ایسی ہے جہاں کار پارکنگ کسی کا بات بھی نہیں کر سکتا، تو یہ میں نے ایک تجویز دی، تو فقیروں کی بات کو بعد اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، بعض صحافیوں نے اس پہ کالم لکھے کہ وکیل صاحب کی ایک جائز تمنا ہے، جائز درخواست ہے، اس پہ غور کیا جانا چاہیے۔ ان نے کالم لکھے، بعد نے ان کو براہ راست خط لکھے، اور پورا زور لگایا۔ انہوں نے بھی کہا کہ مولوی کی بات انشاءاللہ نہیں ماننی، انہوں نے قانونی طور پہ اعتراض لگا دیے، اتنے عرصے کا کنٹریکٹ ہو چکا ہے، پھر کرائے کا نقصان ہوگا، پھر فلانا نقصان ہوگا، پھر یہ ہوگا، اس پہ انشاءاللہ آئندہ 3 سال کے بعد غور کیا جائے گا۔ اس لیے میری بات تو بابا وہ مانیں گے نہیں، لیکن اگر تمہارے بس میں کوئی ہو تو اتنا کم از کم کہہ دو، خود میں اس کا گواہ ہوں کہ ایک دفعہ جہاز اڑا کراچی سے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اب جناب ٹائم کا چونکہ آپ کو فرق ہوتا ہے تو لہذا اعلان کیا گیا کہ افطار کا وقت کراچی میں ہو گیا ہے، تو جہاز والے افطار کا تو سورج سامنے نظر آ رہا ہے۔ وہ خدا کا خوف کرے، جہاں ہو اس کا حکم ہوگا۔ تم چونکہ مشرق کی طرف سفر کر رہے ہو تو ابھی تو سورج تمہیں نظر آ رہا ہے، سورج تو گھنٹے کے بعد ڈوبے گا۔ جب تک سورج نہ ڈوبے خدا کے لیے لوگوں کے روزے برباد نہ کرایا کرو۔ کوئی آدمی جہاز چلانے والا مفتی نہیں ہوتا، وہ کیپٹن تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ دین کے معاملے میں اللہ کے قرآن کی خلاف ورزی کرے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ یہ اللہ کے قرآن کا حکم ہے، جب تک سورج غروب نہ ہو تم افطار نہیں کر سکتے۔ اب جہاں جہاں ہم آئیں گے وہ وقت ہوگا۔ اب دیکھو نا، جب ہم یہاں نماز پڑھیں گے مثال کے طور پر عصر کی 4 بجے، تو آپ کے ملک میں تو 6 بج جاتے۔ جب ہم یہاں نماز پڑھیں گے صبح 5:15 بجے، وہاں تو 7:15 ہو چکے ہوں، تو اب ہم بیٹھے رہیں یا ہم 3:15 بجے پڑھ لیں گے، ہمارے ملک کا وقت ہو گیا ہے۔ اس لیے ایک بات اگر پہنچا سکتے ہو تو اللہ تمہیں جزائے خیر دے گا، تم جہاز کے عملے میں ہو۔ ایک بات ہے، پہنچا دو، مان لیں گے جزاکم اللہ، نہیں مانیں گے تمہیں پہنچانے کا ثواب مل جائے۔ اور دوسری بات یہ بھی اگر پہنچا سکتے ہو کہ سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں لوگوں کے عمرے برباد ہوتے ہیں آپ کے جہاز میں۔ آدمی احرام باندھے ہوئے لبیک اللہم لبیک، کھانا جب آتا ہے اس میں ٹشو جو ہے وہ پرفیوم والا دیتے ہیں، خوشبو والا، اسی کو
مفت کا مال ہے کیوں چھوڑے، پیسے دے کے بیٹھا ہے بیچارہ، اس کو بھی اتنا عقل نہیں آتی خوشبو والا رومال پھینک دوں، نہیں وہ کہے گا ایک چیز اس کے بس میں ہو تو چمکے بھی نہ دے۔ کئی لوگ ہیں وہ جو شادیں ہوتی ہیں نا وہ ساتھ لے جاتے ہیں کہ چلو ابھی نماز پڑھیں گے حرم شریف میں، اور چوری کی شان ہے نماز پڑھے، اب نمازیں برباد کرو گے حرم میں، خدا کا خوف کریں۔ تو بات یاد رکھیں کہ ایک تو اگر وہ پرفیوم کی شبہ جو ہے نہ رکھیں کھانے میں، اور ایک تو ان کو پیسے بچیں گے اور عمرے والوں کا عمرہ بچ جائے گا، اور حمام میں بھی آفٹر شیو لوشن اور سلون اور پرفیوم اور خوشبو والا صابن خدا کے لیے حاجیوں کے اور عمرے والے چارٹر تیاروں میں نہ رکھیں تو ان کی بڑی مہربانی ہوگی کہ بلا وجہ عمرے والوں پہ دم پڑ جاتی ہے اور دم نہیں دیں گے، قیامت تک گنہگار رہیں گے کہ انہوں نے خوشبو استعمال کی ہے۔ یہ باتیں پہنچا سکو تو جزاک اللہ، نہ پہنچا سکو تو ہم تو اللہ کے لیے کہہ رہے ہیں، ہمارا کیا جھگڑا ہے۔ بوسہ دینا ماں سوائے حجر اسود کے کسی جگہ جائز نہیں، اگر کسی جگہ جائز ہوتا سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیتے، حضور پاک نے صرف حجر اسود سے بوسہ دیا، اور حضرت عمر نے تو مسئلہ ہی حل کر دیا، کھڑے ہو گئے فرمایا لا یا ایھا الحجر، حجر اسود ہم کوئی نفع نقصان کے مالک نہیں، اگر میرا محبوب بوسہ نہ دیتا میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ حج اور عمرے کے ساتھ اگر کوئی تجارت کا سامان لے آئے، بات یاد رکھو اگر غلبہ تجارت کو ہے تو پھر عمرہ برباد، اگر نیت میں غلبہ عمرے کو ہے اور ساتھ کوئی چیزیں بھی لے آیا بھیج دی تو کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں، اللہ نیتوں کو جانتے ہیں کہ تم تجارت کی نیت سے جا رہے ہو یا عمرے کی نیت سے، نیت تو ہے عمرے کی لیکن کرنسی ہماری کمزور ہے، کوئی چیز لے آئے بیچ دیں گے چلو بھی ہمیں فائدہ ہو جائے گا، جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ اگر طواف کے دوران میں کسی کو ویل چیئر لگ گئی، زخمی ہو گیا، خون نکل آیا، اس کا جرمانہ کوئی نہیں، لیکن طواف چھوڑ کے پہلے وضو کرے تو طواف کرے۔ اگر ماں باپ کہیں کہ بیوی کو طلاق دے دو، اگر وہ زیادتی کر رہے ہیں، بیوی کا گناہ کوئی نہیں، میاں بیوی آپس میں بالکل ٹھیک ہے، بالکل طلاق نہ دو۔ کل کو ماں باپ کہیں نماز نہ پڑھو تو نماز چھوڑ دو، ماں باپ کا فرمان وہاں مانا جائے گا جہاں اللہ رسول کی مخالفت نہ ہو، اور اللہ رسول فرماتے ہیں کہ بیوی کو بلا وجہ طلاق نہ دو ورنہ اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ اسرائیل کو تورات پڑھنے پہ اتنی ثواب ملتا ہے جتنا ہمیں قرآن پڑھنے میں ملتا ہے، تو یہ تو حضرت موسیٰ سے پوچھیں گے قیامت کے دن۔ ویسے بہرحال قرآن چونکہ سب سے افضل کتاب ہے، اس کے برابر کسی کتاب پر ثواب نہیں ملتا۔ ہمارے ملک میں کل خانی کرتے ہیں، مولویوں کو بلا کے ختم پڑھواتے ہیں، جب تم مولویوں کو مفت کھانا نہ کھلاؤ تو وہ مولوی تو مسئلہ بتلائے گا نا، تم نے کتنے دفعہ مولوی صاحب کو دعوت کی ہے۔ اب اس لیے مولوی بھی سمجھدار ہو گئے، انہوں نے کہا جب کوئی بندہ مرے تیسرے دن کل خانی، پھر 7 کی مراتے ہیں، پھر چلیسواں، اتنے میں انشاءاللہ محلے کا کوئی اور بندہ بھی مر جائے گا، تو انہوں نے بھی تو آگے کھانا ہے نا بابا، ہے حرام۔ بعض لوگ جو سر کو ننگا رکھ کے نماز پڑھتے ہیں، نماز ہو جاتی ہے، قمیض بھی نہ ہو تو نماز ہو جاتی ہے، لیکن اللہ نے کپڑا دیا ہو تو خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب نماز کے لیے آؤ تو اچھی طرح تیار ہو کے آؤ، لباس پہن کے آؤ، اور میرے محبوب تو ٹوپی مبارک میں پگڑی باندھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ عورتیں حرم میں آ کے نماز پڑھ سکتی ہیں، کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ بازار پھر سکتی ہیں تو حرم میں نماز بھی پڑھ سکتی ہیں، بالکل پڑھ سکتی ہیں۔ حدیث ہے حضور کی کہ لا تمنعوا اماء اللہ عن بیوت اللہ، اللہ کی بندیوں کو مسجد سے نہ روکا کرو، لیکن مسجد میں آئیں تو حیا سے آئیں۔
اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وضو کرے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ وضو سے مراد وضو لغوی ہے نہ اصطلاحی. کیا مانا یعنی منہ دھو لے, کلی کر لے, ہاتھ صاف کر لے, کیونکہ اس میں ایک جکناہٹ ہوتی ہے. شیطانی وساوس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ کا ذکر. جب اللہ کا ذکر کرو گے شیطان بھاگ جائے گا. جب اللہ کے ذکر سے فارغ ہوگے, غافل ہوگے, تو شیطان کا ٹھکانا ہے دل. کہتے جی حافظ قرآن جب امام سورت پڑھ کے ختم کرنے والے ہوتے ہیں, اللہ اکبر سے پہلے ہاتھ جو بالکل نہیں. مثلاً ہم نے ہاتھ باندھے ہوئے, جب تک امام اللہ اکبر نہ کہے اس وقت نہیں. یہ نہیں کہ ابھی آپ اس دن بھی آخر میں پہنچ رہا ہے, ابھی چھوڑے گا, پہلے چھوڑ کے کھڑے ہو جائیں. بنا کہتے جی کہ اگر ایک آدمی کو رات کو غسل کی ضرورت پڑ گئی, گھر میں پانی نہیں ہے لیکن تھوڑی دور ملتا ہے, تو جا کے لے آئے. مہندی تو نہیں لگی ہوئی نا, پاؤں میں مہندی لگی ہوئی ہے, گل بوٹے بگڑ جائیں گے. لوگ ہیں. اگر ہم نے یہاں قضا نماز پڑھی تو اس کا بھی لاکھ ملے گا. نفل پڑھو گے, واجب پڑھو گے, سنت پڑھو گے, فرض پڑھو گے, سب پہ لاکھ ثواب ملے گا. کوئی آدمی اپنی کلاس فیلو لڑکی سے اگر بات کرے تو جائز ہے. یہی بات سے تو بات بنتی ہے, نہ کرے بات کرے.